الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ساری کائنات مل کر اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہمارے اوپر عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت کا اندازہ آج نہیں، آدمی کو قبر اور حشر میں ہوگا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ بہت ساری بندے کو باتیں دنیا میں سمجھ نہیں آتی، موت کے بعد سمجھ آتی ہے، اور اس وقت سمجھ آنے کا نفع نہیں۔ دنیا میں آدمی سمجھے تو پھر نفع ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، وہ لوگ کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے، قیامت کے دن اگر یہ زمین اور بعض آیات کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان اتنا خلا ہے، یہ سارا خلا سونے سے بھر جائے اور قیامت کو کافر چاہے اتنا فدیہ اللہ کو دے اور جہنم سے بچ جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ اب دیکھو ہمارے یہاں ایک انگوٹھی سونے کی کتنی قیمتی ہے، غریب آدمی شادی کے موقع پر اپنی دلہن کو ایک انگوٹھی دینا چاہے تو دے نہیں سکتا، اتنا مہنگا ایک سونا ایک انگوٹھی کا ہے۔ بہت سارے آپ ذرا علم میں ہے، شادی ہوتی ہے، بہت سارے دلوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کا موقع ہے میں اپنی بیوی کو سونے کی انگوٹھی دوں، لیکن وہ نہیں دے سکتا، اس کی حسرت رہ جاتی ہے۔ تو اتنا مہنگا سونا ہے، اور قیامت کے دن اگر زمین آسمان کے درمیان کا خلا یہ سارا سونے سے بھر جائے اور کافر چاہے کہ میں یہ فدیے میں دوں اور میری جان چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایسا وہ شخص کہ جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ اس رتی برابر ایمان کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یعنی ایک ذرہ ایمان کی قیمت آسمان اور زمین کے درمیان خلا سونے سے بھر دیے جائے تو اس سے بھی زیادہ یہ رتی برابر ایمان کی قیمت ہے۔ اب آپ بتائیں یہ ذرہ ایمان کی قیمت ہے، اللہ کا ولی اس کی قیمت کیا ہوگی؟ عالم کی قیمت کیا ہوگی؟ صحابی کی قیمت کیا ہوگی؟ اچھا انبیاء کی قیمت کیا ہوگی؟ اور پھر خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت کیا ہوگی؟ کیوں؟ ایک رتی برابر ایمان کی قیمت آسمان اور زمین کے درمیان بھرے ہوئے سونے سے زیادہ ہے۔ اور دنیا میں جس کسی کو ایمان ملا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے ملا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جو ایمان ملا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ اور اس پر قرآن کریم کی آیت دعا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن
کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به، تم نے ایمان اس پیغمبر پر لانا ہے۔ تو جس پر آدمی ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان فرع ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا ایمان بھی فرع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالدیوبند مولانا محمد قاسم نورودی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس بڑی ان کی معروف کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ایسی دقیق اور باریک بات شاید ہی کم لوگوں نے لکھی ہے۔ فرمایا ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نوجوان مرد کا جسمانی باپ تو نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہے، اور روحانی باپ کس کا ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول اللہ کہہ کر بتایا امت کا روحانی باپ ہے، اور خاتم النبیین کہہ کر بتایا کہ انبیاء کا روحانی باپ ہے۔ اگر اس کی تقریر کی ہے نا تو تقریر کا موقع نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں، اور میں کہ رسول اللہ کا مطلب ہر بندے نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نبوت میں اصل ہیں اور باقی انبیاء ان کے تابع ہیں۔ تو جب نبوت میں اصل ہے تو پھر ایمان میں بھی اصل ہے، ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، باقی انبیاء کا ایمان فرع ہے۔ ہم مولانا نورودی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایمان میں اصل اور باقی ایمان میں فرع ہے، تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے اور باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے۔ اصل باپ ہوتا ہے، نسل اولاد ہوتی ہے، تو باقی انبیاء اولاد ہیں، ہمارے نبی ان کے بھی باپ ہیں۔ مولانا نورودی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو پڑھنے کے لیے بھی دماغ ہونا کر چاہیے، عام آدمی علوم کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اس لیے اعتراضات کرتا ہے۔ بریلوی اس کو نہیں سمجھے تو کفر کے فتوے اور مماتی مولانا نورودی کے علوم کو نہیں سمجھے تو ان کے علوم کو تفرد اور قرآن و سنت کے خلاف قرار دے دیا۔ ہمارے اکابر کے علوم اللہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ایمان کی قیمت کتنی ہے، آپ اس سے سمجھیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایمان کی قیمت، ایمان کون سا؟ رتی برابر، ذرہ برابر ایمان، ذرہ برابر ایمان کی قیمت یہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان کے سونے سے زیادہ ہے۔ یہ عام ایمان کی رتی قیمت ہے، اور بتاؤ پھر مومن کی قیمت کیا ہوگی، پھر عالم کی قیمت کیا ہے، پھر نبی کی قیمت کیا ہے، پھر حضور ہماری کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کے تحفظ کے لیے پوری کائنات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی ذات کی بندہ قربانی نہیں دے سکتا۔ اتنی قیمتی ایمان کی نعمت ہے، اور ہمیں خدا نے کیسے عطا فرمائی ہے؟ بغیر مانگے اور بغیر محنت کی عطا فرمائی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت خدا نے ایمان کی عطا فرمائی ہے، اور یہ آج سمجھ نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا کہ موت کے بعد سمجھ آئے گی اور قیامت کے دن سمجھ آئے گی۔ قرآن کریم میں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے ایمان والوں کے لیے، اور کب ہوگا؟ جب جہنم اہل کفر اہل ایمان کو تانا دیں گے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، تم خدا کی بات کہتے تھے، آج تم بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ حکم دیں گے کہ جن کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ پھر کافر حسرت سے کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب کافر تمنا کرے گا اے کاش میں نام پہ مسلمان ہوتا، نام پہ لو کانوا مسلمین۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا ایمان ہے، کیا اسلام ہے؟ نام کے مسلمان۔ اس نام کے مسلمان کی بھی غنیمت سمجھو اور اس دور سے بچو جب یہ نام کا مسلمان بھی نہیں ہوگا، اس دور سے بچو۔ اور ایمان کی قیمت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں جب تک کسی بات کی قیمت سمجھ نہ آئے اس وقت تک بندہ اندازہ نہیں کر سکتا یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ آپ حضرات نے حدیث مبارک سنی ہے، اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، یہ حضور نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک شخص بھی اس زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی کائنات کا نظام چلتا ہے یہ اللہ اللہ اور ایمان کی برکت سے چلتا ہے۔ اب بتاؤ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ جس دن اس زمین سے ایمان والے اٹھ جائیں گے
نہ یہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ زمین کا نظام ہوگا، تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے گا، کیونکہ اب ایمان والا دنیا پہ موجود نہیں ہے۔ میں اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ دنیا دار کو بھی اور اہل کفر کو بھی یہ بات سمجھا دے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، آج دنیا کا مالدار جو عیاشی کرتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتا ہے، بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، اور بڑے بڑے کاروبار پر بزنس چلتے ہیں، اور بڑے بڑے جہازوں کے سفر اور جہازوں کے مالک اور کمپنیوں کے مالک ہیں، یہ ساری برکت ہے کسی مسکین کے ایمان کی۔ جس دن مسکین ایمان والا ختم ہو جائے گا، یہ پورا نظام برباد ہوگا۔ آپ بتاؤ، اس گاڑی والے کو تو قدر کرنی چاہیے اہل ایمان کی، دولت والے قدر کرنی چاہیے ایمان کی، کہ میری بہار اس ایمان کی وجہ سے ہے۔ جس دن یہ ایمان والا ختم ہو گیا، میری بہاریں فنا ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کرو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی محنت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں، اور ان میں بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان کی ہے، بہت بڑی نعمت جو خدا نے عطا فرمائی ایمان کی ہے۔ بس یہ دعا کرو اللہ ہمیں اس ایمان پر اللہ ثابت قدم رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اس کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں اور قبر میں بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی حفاظت ایمان کی وجہ سے ہے، اور قبر میں بھی حفاظت ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ساری باتیں مانے، اللہ کے پیغمبر کی ساری باتیں مانے، یہ ہے معنی اس کا۔ اگر اللہ کی ایک بات نہ مانی، نبی کی ایک بات نہ مانی، یہ دار اسلام سے خارج جائے گا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ کی ساری باتیں مانے، اور محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مانے، اس کا نام ایمان ہے۔ میں عرض کروں ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ثابت قدمی ایمان کی وجہ سے ہے، اور قبر میں بھی ثابت قدمی ایمان کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں مبارک کے راوی ہیں، فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو لوٹا کر اللہ کا فرشتہ اسے پوچھتا ہے، من ربک من نبیک ما دینک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، اور بتاؤ تمہارا دین کیا۔ کتنے سوال کرتا ہے؟ بولو کتنے سوال کرتا ہے؟ یہ میں ایک نقطہ کر لگا ہوں، میں بات اور درمیان میں آ گئی، ایک نقطہ کر دو، بات سمجھو۔ کتنے سوال ہیں؟ نمبر 1 رب کون ہے، نمبر 2 نبی کون ہے، اور نمبر 3 یہ پوچھتا ہے کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں، مجھے پوچھ رہا۔ سوال 3 کرتا ہے، یہ اجمالی سوال ہے، اجمالی اس پہ جواب ہے، اور اجمالی حساب و کتاب ہے۔ تفصیلی حساب و کتاب اور سوالات یہ حشر کو، موت حشر کو جب دوبارہ اٹھیں گے اس وقت ہوں گے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں، جب بھی کسی مسئلے پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا قبر میں سوال جواب ہونا ہے، اس کو پھر تو نماز بھی چھوڑ دو، قبر میں سوال جواب ہونا ہے، جب روزہ بھی چھوڑ دو قبر میں سوال جواب ہونا ہے۔ یہ عجیب بد عقیدہ لوگوں نے یہ نئی منطق پیش کی ہے، خود اپنا عقیدہ غلط بیان کرتے رہیں گے، غلط امت کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور جب ان کے عقیدے پر چوٹ ماریں گے اور صحیح عقیدہ بیان کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کون سا ہوگا؟ یہ مسئلہ قبر میں پوچھ رہے ہیں، یہ قبر میں سوال جواب ہونا ہے، کیا تم نے نئی باتیں چھیڑ رکھی ہے؟ اس گمراہ سے پوچھو جب تو نے چھیڑی تھی تو قبر میں سوال جواب ہونا تھا، اور جب ہم نے جواب دی ہے اب فوراً منطق بدل گئی ہے، اور جس کو قبر میں سوال جواب ہونا ہے۔ یہ علمی مسئلہ ہے، عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ جب تم لائے تھے تو علمی نہیں تھا، اور جب ہم لائے تو علمی مسئلہ بن گیا، اب اس کو عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ کیسی گمراہی اور کس طرح دجل کے ساتھ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اللہ نے تمام پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ خیر یہ قبر میں یہی قبر میں سوال ہوں گے، اور جس نے صحیح جواب دے دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا یہ اس آیت کا معنی ہے کہ جس کا کلمہ ٹھیک ہے اللہ کو قبر میں ثابت قدم رکھیں گے، یعنی اللہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں اسی قبر میں اگر دنیا میں نیک تھا تو ثواب ہوتا ہے، اور اگر یہ برا تھا تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اس قبر میں
بتاؤ کس قبر میں؟ جس میں دفن کرتے ہیں اسی قبر میں. ہمیں نظر آئے تب بھی ہوتا ہے, ہمیں نظر نہ آئے تب بھی ہوتا ہے. اگر ہم نظر آ جاتا تو یؤمنون بالغیب ختم ہو جاتا. یؤمنون بالغیب اس لیے ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہم تب بھی مانتے ہیں, نہیں سمجھ آتا تب بھی مانتے ہیں. بعض لوگ پھر گمراہ کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں, اور یہ پھر کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قبر ملتی ہی نہیں ہے, ان کا کیا بنے گا؟ اگر ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا تو اس کی قبر کدھر ہے؟ ایک آدمی دریا میں گرا اور اس کا وجود گل گیا, پانی میں بہہ گیا, ذرے بکھر گئے, اس کی قبر کدھر ہے؟ ہندو ایک میت کو جلاتے ہیں اور جلا کر رات کو بہا دیتے ہیں, یا اس کو ایک ہڈیا میں رکھ کے, یا اس کو ہنڈیا لکڑ کی ہوتی ہے جمنا اور گنگا میں بہا دیتے ہیں. اس کو عذاب کدھر ہوگا؟ اس کا مطلب اس قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ہم نے کہا دھوکہ مت دو. قبر کہتے ہیں میت اور اجزائے میت کے مقر کو, جہاں میت کا خود جسم ہوتا ہے اس کا نام بھی قبر ہے, اور جہاں میت کے اجزاء ہوتے ہیں اس کا نام بھی قبر ہے. اگر درندے نے کھا لیا ہے تو میت کے اجزاء کہیں تو گئے ہیں نا, وہی قبر بنتی ہے. اگر کسی نے اس کو جلا دیا ہے, جلا کے رات کو بہا دیا ہے, وہ جہاں جہاں پہ ذرے ہیں وہی اس کی قبر ہے. اگر اس کو پانی میں گرا اور یہ گل کر گیا اور جہاں جہاں پانی کے اجزاء گئے وہی اس کی قبر ہے. اللہ اس کے ساتھ ضرور کا تعلق قائم کرتے ہیں, روح کا تعلق قائم کرتے ہیں. اجزاء کے اجزاء اور جسم کے اجزاء کے ذروں کے ساتھ روح کا تعلق کون قائم کرتا ہے؟ دونوں کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں کر سکتا. کہتے یہ تو عیدی ہے, ایک ایسا حدیث تو عیدی ہے جو اللہ کی طرف سے روح کے اجزاء کے ساتھ تعلق کو بھی نہیں مانتے. کیسے تو عیدی ہے؟ تو عید والے تو وہ ہے کہ جن کو نہیں سمجھ آتا پھر بھی مانتے ہیں, جن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے, اور اسی قبر میں عذاب, اسی قبر میں ثواب ہوتا ہے. بعض لوگوں کو, مجھے ابھی سفر میں تھا, ایک بندے نے بڑا معقول سوال کیا. میری عادت ہے اگر کوئی معقول سوال کرے ہم اس معقول سوال پر شاباش دیتے ہیں, اور غیر معقول سوال کرے تو اس پہ سرزنش بھی کرتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے, سوال کرنا بھی سیکھا کرو. اگر معقول پہ شاباش ملتی ہے تو غیر معقول پہ اس کی تھوڑی سی اجازت کیوں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کریں. بڑا اس نے معقول سوال کیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بسا اوقات ہم نے دیکھتے ہیں آپ کے ذریعے قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے, کبھی قبر میں میت موجود ہے اور کسی وجہ سے قبر کی مٹی کھل گئی ہے یا اس میں اینٹ گر گئی ہے یا کوئی مسئلہ بنا ہے اور میت کو ہم نے دیکھا ہاتھ لگایا, میت کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر عذاب ہوتا تو بندے کو خود محسوس نہ ہوتا. اچھا ایک سوال سمجھ آ گیا, ہم ہاتھ لگاتے ہیں ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا, اگر یہ آگ میں جلتا تو ہمیں بھی محسوس ہوتا. اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا اگر یہ مان لیا جائے کہ جس کافر کو یا جس بےمان کو جانور نے کھا لیا ہے اور اس جانور کے کھانے کے بعد اگر کسی کافر کو جانور نے اگر کھا لیا, انہوں نے کہا جی توجہ رکھنا, اس کافر کی وہ قبر بنی ہے, اس کافر کو سزا ہوتی ہے تو جانور کو بھی ہونی چاہیے. تو جانور تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اگر وہ جہنم میں چل رہا ہوتا تو جانور کے پیٹ میں تو آگ لگ جانی چاہیے تھی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کیسے مانیں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کافر کے قبر میں عذاب نہیں ہے. اب ذرا جواب سمجھے. میں نے کہا بھی آپ کا بڑا معقول سوال ہے, میں معقول سوال کا جواب بھی دیتا ہوں اور معقول سوال کو شاباش بھی دیتا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیں کبھی آپ کے پیٹ میں درد بھی ہوئی ہے, کبھی آپ کے سر میں درد بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہوئی ہے. میں نے جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو اوپر کے چمڑے کو درد ہوتی ہے اندر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اندر ہوتی ہے. میں نے کہا چمڑے کے اوپر کے جسم کو درد محسوس ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا دیکھو اندر درد ہے اور جسم کے اوپر درد نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ایک آدمی کہتے ہیں مجھے بہت سخت گرمی لگی ہے, جگ پانی پی لیا ہے, میرے اندر کی گرمی نہیں گزری, میرا اندر جل رہا ہے, لیکن باہر ہاتھ رکھ کچھ بھی ہوتا. کہتے جھوٹ بولتا ہے, ہمیں تو جسم ٹھنڈا تو کہتے جل رہا ہے. کہتے نہیں اندر جل رہا ہے, اندر چلتا ہے جسم ٹھنڈا ہے, اندر درد ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے, ہڈی اندر ٹوٹی ہے اور باہر کا چمڑا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جسم میں اندر کی ہڈی پہ درد ہے اور چمڑے پہ کچھ نہیں ہے, اور دل کا آپریشن ہو رہا ہے, اس قدر اس کا مریض ہے کہ دل کے وال ختم ہو گئے ہیں, دل پھٹ رہا ہے, دل میں درد ہے, اوپر میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا جس طرح دل میں درد ہو اور ہڈی کو کچھ نہیں ہوتا, وہ کافر جو اس کے معدے میں ہے اس کے وجود کو درد ہوتا ہے اور جانور کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ تو ایسی اہم بات ہوئی سمجھ نہیں آتی. ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی کوئی آپ کے سامنے بندہ سوال کرے اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے نا, آپ توجہ کے ساتھ توجہ ضرور فرمایا کریں, آپ کو جوابات مل جائیں گے. اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں
نعمت الباری ہے کہ اس وقت میں ذکر کروں گا. ویسے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت والا خدا نے ادارہ عطا فرمائے. کسی مسئلے پر الجھن ہو ہم اور پوری ٹیم ہماری آپ کی خدمت میں انتظار میں بیٹھی ہے. مسئلہ لاؤ اور جواب لو. اور دنیا بھر میں میں تحدیث کی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں آپ تلاش کریں گے تو شاید آپ کو ایسا ادارہ نہیں ملے گا ادھر 24 گھنٹے لوگ بیٹھے ہو آپ کی شبہات کو دور کرنے کے لیے. یہ میری بات یاد رکھنا اور اس کو بطور اصول کے نوٹ فرمانا. شیطان جب بھی گمراہ کرتا ہے اس کے گمراہ کرنے کی دو طریقے ہوتے ہیں. طریقہ عبادت اس کے دو ہیں. یہ دو اس کے طریقے جسے بندے گمراہ کرتا ہے. نمبر 1 شبہات اور نمبر 2 شہوات. شیطان کی گمراہ کرنے کا طریقہ ہے نمبر 1 شبہات اور نمبر 2 شہوات ایمانیات میں شبہات ایمانیات میں اور شہوات اعمال کے اندر. بس عقیدے کو خراب کیسے کرے گا اس میں شبہ ڈالے گا ختم البوت کا انکار کرے گا شبہ ڈالے گا صحابہ سے دور کرے گا اور بہت سارے. اب میں اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا کسی درس میں اس پر میں عرض کروں گا کہ شبہات کو کیسے ڈالتا ہے. کبھی قرآن پہ شبہ کبھی علم پہ شبہ کبھی خبر پہ شبہ کبھی آخرت میں شبہ کبھی صحابہ کے معیار حق ہونے پر شبہ. ایسے شبہات پیدا کرے گا کہ بندے کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. مجھے اس سفر میں ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر ان سے گناہ ہوتا ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. میں نے کہا جی ہاں قرآن کا فیصلہ ہے اب اللہ عنہم ان کے گناہ معاف ہوتے. وعد اللہ قرآن کریم میں کل وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم جنت کا وعدہ ہے. مجھے کہتا ہے اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے ان کو عذاب ہو رہا تھا اور کھچر بھدک گیا تو فرمایا کہ اس کے اندر 2 قبروں کا عذاب ہو رہا ہے. ایک تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے. تو جب صحابہ کو گناہوں سے محفوظ ہے یہ عذاب قبر کیوں ہے. شبہ آ گیا نا شبہ آ گیا. میں نے کہا تمہیں یہ کس نے کہا وہ صحابہ کی قبریں تھی یہ کہاں لکھا ہے. وہ سوچنے لگا میں نے کہا کہ لکھے صحابہ کی قبریں تھی قبرستان سے گزرے ہیں نا تو کیا پہلے دور میں ایسے مسلمان نہیں گزرے کہ جن کا مال کی وجہ سے عذاب ہوتا تھا. پہلے ہمیں یہ حوالہ پیش کرو وہ صحابہ کی قبریں تھی پھر آگے سے جواب تلاش کرو. بس اس کا علم اسی پر ختم ہو گیا دوبارہ پھر کوئی رابطہ نہیں کیا. لیکن شیطان نے شبہ پھینک دیا کہ نہیں. میری بات سمجھ لیں شیطان نے شبہ مار دیا نا. میں اس طرح کے میں ذکر نہیں کرتا آدمی شبہ کرے پھر اس کا جواب دینا چاہیے. یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اس کی عادت شیطان کی ایمانیات میں شبہات اور اعمال میں شہوات. شہوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بدکاری کرے. شہوت ہر قسم کی زبان کی شہوت الگ ہے ہاتھ کی الگ ہے پیٹ کی الگ ہے. شہوت کا معنی خواہشات. اب آدمی سویا اور رات کو تھکا ہوا تھا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اب دل چاہتا نہ پڑھے دل چاہتا نماز نہ پڑھے. یہ جسم کی راحت ہے اسی کو شہوت کہتے ہیں. تو ایمان میں شبہات ڈالتا ہے اور اعمال میں شہوات پیدا کرتا ہے. یہ 2 ہی اس کے حملے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو شبہات سے بھی محفوظ رکھے اللہ میں شہوات سے بھی محفوظ رکھے تو پھر شیطان کا حملہ کبھی آپ پر کارگر نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری بات کو پلے تھامو یہ پلے باندھ لو. آدمی شبہات سے بھی تب بچتا ہے جب اصحاب فن سے رابطہ ہو اور آدمی شہوات سے بھی تب بچتا ہے جب آدمی صاحب فن سے رابطہ ہو. ورنہ شبہات سے بھی نہیں بچتا اور شہوات سے بھی نہیں بچتا. آدمی دونوں کاموں سے بچتا ہے کہ جب آدمی کے صاحب فن سے رابطہ ہو اور رابطہ عقیدت کے ساتھ ہو رابطہ چیک کرنے کے لیے نہ ہو. بعض لوگ عقیدت سے رابطہ نہیں کرتے وہ چیک کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں جواب ملتا بھی ہے کہ نہیں. وہاں جا کے چکتے ہیں مزہ آتا بھی ہے کہ نہیں. آج ہمارے پاس کچھ حضرات تشریف لائے تھے ایک جگہ سے ان کو خطیب اور امام چاہیے تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم خطیب دے دیتے ہیں. کہتے ہیں تو جمعے کو بھیج دیں. میں نے کہا آپ نے چیک کرنا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے. خطیب کو چیک کرنا تمہارا کام نہیں وہ ہمارا کام. جو ہم دیں گے آپ کو رکھنا پڑے گا. پسند ہے تب بھی نہ پسند ہے تب بھی رزلٹ آپ کو 6 مہینے بعد ملے گا. چیک کرنا ہے کسی اور مولوی سے جا کے رابطہ کرنا. میں اس عالم کی توہین سمجھتا ہوں. یہ جو مسئلہ ہے خدا کا قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس علماء کی توہین سمجھتا ہوں. بیٹھی ہے ایک مولوی تقریر اگلے میں دوسرا اس سے تیسرا اس میں چوتھا کمیٹی چیک کری. مولانا صاحب یاد کیسے کرتے ہیں کہ تم عالم کے علم کیسے چیک کرو گے. تمہارے ذہن میں کیا ہے ایک عالم آئے گا اور بڑا اچھا بیان کرے گا بہت اچھا بیان کرے گا جو شیلا اور سریلا علمی بیان. آپ نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا. 3 جمعے پر اس کا علم ختم ہو جانا ہے. چوتھے جمعے پر پھر کیا کرو گے. اس کا تو علم پورا ہو گیا آپ کیا کرو. تو مجھے کہتے ہیں پھر آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا ہم سے خطیب نہ مانگو ہم سے انسان مانگو. ہم تمہیں خطیب نہیں دیں گے ہم تمہیں انسان دیں گے. ہمارے یہاں کتابت نہیں ہوتی انسانیت ہوتی ہے. پھر میں ان کو تھوڑی سی باتیں سمجھائی
اللہ کی بات سمجھ آ گئی. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتان میں کچھ لوگ ایک خطیب اور امام صاحب کو لینے کے لیے آئے اور شاہ جی نے کہا کہ ہمیں امام صاحب چاہیے اور شاہی امام ایسا ہو خوبصورت ہو, شکل اس کی اچھی ہو, وجی آدمی ہو. شاہ جی نے فرمایا اور انہوں نے کہا اس کی آواز بھی زبردست ہو, خوبصورت ہو. شاہ جی نے فرمایا اور انہوں نے کہا لالچی بھی نہ ہو, لوگوں کے پیسے بھی اس کی نظر نہ ہو, بے لوگ کام کرے. شاہ جی نے فرمایا اور انہیں اس طرح کافی صاحب بیان کرتے رہے, شاہ جی سنتے رہے. شاہ جی نے کہا تمہیں مولوی چاہیے یا نبی چاہیے؟ میں نے تو جیلیں کاٹی ہیں, مارے کھائی ہیں, خاتم النبیین علی نبی آبادی, اور تم مجھ سے نبی کا تقاضا کرتے ہو. یہ صفت مولویوں کی نہیں, یہ صفت نبیوں کی ہے جو آپ نے مانگی. میں جو مولوی بھیجوں گا وہ تم سے پیسے بھی لے گا, تم سے تنخواہ بھی لے گا اور فلوس کام نہیں کرے گا. اب دیکھو لوگ مولویوں کی صفت نبی کے اندر تلاش کرتے ہیں, کس قدر حماقت کی بات ہے. مولوی کا مطلب اور ہوتا ہے, نبوت کی بات اور ہوتی ہے. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ عالم مجلس نبوت کے نازم اعلیٰ مولانا جلندری بڑی عجیب بات فرماتے آج جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بےایمان اور مرتد زندگی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں. وہ شراب پیتا تھا, عورتوں سے زنا کرتا تھا, رات کو عورتوں سے خلوت میں ٹانگیں دباتا تھا اور بہت بے ایمان تھا. اس کے دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا, انگریز کا ٹوڑ تھا, ایجنٹ تھا, حرامی تھا. جب یہ باتیں کہتے ہیں تو کالج کا نوجوان اور پروفیسر طبقہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کی درد نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس کے مسئلے پر اٹیک کرو, کسی کی ذات پر اٹیک کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. آپ مرزا قادیانی کی ذات پر اٹیک نہ کرو, وہ بے ایمان تھا, زانی تھا, شرابی تھا, یہ تھا, یہ نہ کرو. آپ مسئلے پر اٹیک کرو, ذات پہ اعتراض نہیں ہوتا. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا مرزا غلام احمد قادیانی وہ مدعی مولویت نہیں تھا, مدعی نبوت تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں مولوی ہوں, اس نے کہا تھا میں نبی ہوں. اور نبی کا معاملہ یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بعد میں فرمایا, پہلے فرمایا او اہل مکہ لبثت فیکم عمرا, میں تمہارے اندر زندگی کا 40 سال کا عرصہ گزار کر رہا ہوں. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا ہے. انہوں نے کہا جب ربنا کا غیر مرہ, اے محمد تجھے کئی بار آزما کے دیکھا, ما وجدنا فیک الا صدقا, ہم نے تجھے سچا پایا. پہلے حضور نے ذات کو پیش کیا, پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب نبی ہو پہلے وہ ذات پیش کرتا ہے, پھر اپنی بات کو پیش کرتا ہے. پہلے نبی کی ذات ہوتی ہے, پھر نبی کی بات ہوتی ہے. نبی کی ذات پر بھی ایمان فرض ہے, نبی کی بات پر بھی ایمان فرض ہے. مولوی کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا, مولوی کی بات پر ایمان ہوتا ہے. مولوی کی ذات نہیں مانتے, مولوی کی بات مانتے ہیں. اگر مرزا قادیانی مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا, ہم ذات پر بات نہ کرتے, اس کے مسئلے پر اعتراض کرتے. اسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, پہلے اس کی ذات پر بحث ہوگی, پھر اس کی بات پر بحث ہوگی. پہلے کس پر بحث ہوگی؟ ذات پر, پھر کس پر ہوگی؟ بات. پہلے دیکھو ہے کیسا یہ بے ایمان, اس قابل ہے تو دی جائے. کوئی مولوی تو جیسا بھی ہو سکتا ہے, مولوی اندھا ہو سکتا ہے, لولا ہو سکتا ہے, لنگڑا ہو سکتا ہے, مولوی جیسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نبی لولا لنگڑا نہیں پیدا کرتا. اللہ جس کو نبی بناتا ہے نا, اس کے جسم میں, اس کے خاندان میں, اس کے نسب میں کسی قسم کا نہیں ہوتا. مولوی تو ہو سکتا ہے بھائی ایک جیسے آپ حرام کا لڑکا اٹھائیں قرآن کا حافظ بنا دیں, کیا نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑے مولوی بند ہو سکتا ہے, یہ کون سی بات ہے, لیکن نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کا معاملہ الگ ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہے, اس نے دعوی مولویت نہیں کیا. تو میری شریف فرماتے ہیں تم اسے نبی مانگتے ہو, میں تو نبی کے لیے تو میں جنگ لڑ رہا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, مجھ سے مولوی مانگو. جب ہم سے پوچھتے ہیں نا تو میں کہ تو یہ ایسا نہیں ہوگا. جب میں شادی شدہ بتا دو, شادی شدہ, یہ آپ کو متعلقہ بات نہیں ہے, میں اس پر پوری تقریر کرتا. جب میں مجلس میں انتظامی آیا مولانا تعاون سے ہمیں پوری تقریر کی تھی, یہ ہم سے تقریر لینے کے لیے آئے تھے. اللہ نے خیر عطا فرمائے, انہیں ہمارے ساتھ نباہ کیا. اچھے آدمیوں کا ہم تعریف کرتے ہیں, اور اگر ہو ہم مذمت نہیں کرتے, لیکن خلوت میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ اپنا قبلہ بدلو. قبلہ سمجھ یہ نہیں کہ ادھر مکر کے نمازیں نہ پڑھو, اپنا قبلہ کی عیدت بدلو. کہتے ہیں حضرت قبلہ صاحب, کعبہ صاحب, توجہ پر قبلہ بدلو. نماز والا قبلہ نہیں آپ بدل سکتے, عقیدت والے قبلے تو بدل سکتے ہو نا, بس اپنا قبلہ تو ٹھیک ہے. خیر میں بات کافی لمبی ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
اور کون سی ایمان والی نعمت خدا کی سب سے بڑی ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے نعمت عطا فرمائی, میں صرف یہ بتا رہا تھا اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اور نعمتوں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان والی. اچھا, ایمان کے بعد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے علم. بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ علم. کیوں؟ نبی تو بن نہیں سکتے, نبوت کا دروازہ بند ہے, علم کا دروازہ کھلا ہے. نبی کا وارث عالم ہوتا ہے, نبی کا وارث عامل نہیں ہوتا. نبی کا وارث عالم ہے, نبی کا وارث عابد نہیں ہوتا. کہ وارث اس کی عبادت کسی درجے میں بیان ہوتی ہے. نبی پاک نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی انا علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت عام آدمی پر ایسے ہے کہ جیسے نبی کی فضیلت عام صحابی پر ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. تو ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت کون سی ہے؟ علم ہوئی ہے. اور جن کو خدا نے علم عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اے مولا کریم تو نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے, اب جو تو نے علم دیا ہے اے اللہ اس علم کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. بس اوقات بندے کا دل کرتا ہے میں گناہ کروں, اپنے گناہ کو روک لے اور اپنے علم کی لاج رکھ لے, اللہ اس کو بندے کو نماز دیتے ہیں. لاج رکھنے سے خدا بہت نوازتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں. جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ, اپنے امام کا نام یاد رکھیں. کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ہمارے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے بڑے نے بھی امام نعمان ہے, ان کے امام مسجد کا نام نعمان ہے. میں ان کا مزے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ ہے. انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے. بات سمجھنا, گزر رہے تھے. ایک بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں, چھوٹا بچہ تھا یا جو بھی تھا, اس نے کسی سے کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا پوری رات نفل پڑتا ہے یہ. امام صاحب نے سن لیا. اس کے بعد فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا اب پوری رات نفل پڑھوں. لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں اور میں پورا رات سوتا ہوں, پوری رات امام صاحب عشاء کے بعد کے نفل پڑھیں. حضرت غالباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, غالباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ رہے تھے اور مطالعہ فرما اپنے کام میں لگے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی یا محمد جاریہ نے کہا, انہوں نے کہا پوری رات جا کے مطالعہ کرنے آپ ہو جاؤ. اب جملہ سنا, امام محمد فرمانے لگے ساری دنیا سوئی ہے, امام محمد جاگتا ہے, میں بھی سو گیا, یہ کس پر اعتماد کریں گے؟ انہوں نے کہا لوگ سو پڑے, ابھی ہمارا امام مسئلہ بتائے گا, میں بھی سو گیا, بتاؤ ان کا سارا کون بنے گا؟ آدمی کو اپنے علم کی راج رکھنی چاہیے. اللہ کی قسم اس کی کتنا قیمت ملتی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ویسے درمیان میں بات آ گئی ہے, ہمارے مولانا بشیر احمد کریار واج نہیں ہے, منصور نے اجازت لے کر کے کسی کا, اور مریض ایسا ہونا چاہیے. آج اجتماع میں نہیں آئے تو فون کر کے باقاعدہ اجازت لی اور معذرت کی کہ میرا یہ کام ہے اور اگر آپ اجازت وہاں چلا جاؤں. آپ کے علم ہے کہ میرا ایک ہی خلیفہ ہے مولانا بشیر کریار صاحب, ہمارے زیادہ خلافت میں ایک ہی ہے اور ہر جو پکڑی سے آتے ہیں. انہوں نے فرمایا میں صرف جملہ سننے لگا, آج وہ نہیں مجھے فرمانے لگے ہم بہت جلدی دعا کرتے ہیں اللہ تجھے جیلوں سے بچائے. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے آپ یقین فرماؤ آپ مدرسے میں بیٹھے ہو, ہم آرام سے سوتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا مولانا صاحب بیٹھے ہیں. آپ اتنے مقبل ہوتے ہیں آپ بتا نہیں سکتے. ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے لوگ الحمد للہ تعالیٰ وہ مقبل بیٹھے ہیں کہ مرکز ہے, علماء بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. عالم کو اپنے علم کی ضرورت کی چلے رکھیں گے نا ان شاء اللہ. جتنا خدا علم دے اتنی حالت رکھ لیں, چلو زیادہ نہ جتنا علم ہے اتنا. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بادشاہ تھے, آپ علم میں, اور وہ شاہی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے. عجیب بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے. وہ خود قرآن کریم کی یہ جلد بندی کرتے اور اس سے پیسے لیتے, اپنے گھر میں خرچہ کراتے. بادشاہ وقت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 5 علماء کو جمع کر کے فقہ کی کتاب مرتب کروائی جس کا نام فتاوی عالمگیریہ, آج اس کا نام فتاوی ہندیہ ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مراسی آیا. مراسی سمجھتے ہیں؟ مراسی جو قریشی صاحب مراسی آیا, مراسی اور ڈوم تھا, یہ ڈانس کرنے والے اور اس نے بھی کچھ مانگا, بھائی ہمیں اللہ کے نام کو
بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ فرمانے لگے بھائی ہم دیں گے لیکن دکھاؤ، اپنا فن دکھاؤ پھر دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم فن لگائیں گے پھر لیں گے. براسی چلا گیا وہاں سے. اب بات سمجھنا، براسی وہاں سے چلا گیا کیا تو اس نے جا کے داڑھی رکھ لی، زلفیں رکھ لی، موتی تصویر لی اور ولایت کا اس نے روپ دھار لیا، بڑی جیسے اس نے ولایت کا روپ دھار لیا. اب اس کے میں تھا کہ عالمگیر بادشاہ جب بھی کسی علاقے میں جاتا ہے اس علاقے کے علماء اور اولیاء کو ضرور ملتا ہے. یہ عالمگیر بادشاہ کی سیوا جب کسی علاقے میں جاتا تو علماء اولیاء کو ضرور ملتا. تو اس کے علم میں اس کو پتا چلا کہ فلاں علاقے سے عالمگیر نے گزر ہے، اس نے کٹیا بنا لی اور اس علاقے میں اللہ اللہ شکر دی. عالمگیر بادشاہ گزرا تو ان کے وزیروں کو ہدایات دی جو کہ سیکٹری نے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے تو بتایا. اس کو سیکٹری کا بھی راستے میں تو میں کہا چلو زیارت کر لیں. عالمگیر بادشاہ کیا تو بغراسی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ہم اللہ کا کرنے میں مزلو ہے، وقت نہیں دیا. وہ بہت اصل ہوا، یعنی واقعہ بہت بڑا ولی ہے جو بادشاہ کو بھی گھاس نہیں ڈالتا. خیر بادشاہ محنت کرنے کیا، تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا گیا. کیا بادشاہ بہت متاثر ہوا، عالمگیر بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے کروڑا بھر کے اشرفیوں کا اور سونے چاندی کا اس کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے ولی ہیں ان کو پیش کر دو. اس نے ٹھوکر ماری بھائی پھینک دیا. اس نے کہا لے لو یہ دنیا کے کتوں کو جا کر مار دو، ہمیں کے بھوکے نہیں ہیں. عالمگیر اور بہت متاثر ہوا کہ یار پہلے بادشاہ وقت کو ٹائم نہیں ملتا اور پھر اتنا بڑا ہدیہ پیش کیا اور اس نے قوم کے چھوٹے سے باہر نکال دیا. یہ کتنا بڑا ولی ہے. کچھ دن گزرے اور ٹھوکروں کے بعد براسی آپ کو روکا آیا اور گاڑی صاف کی ہوئی ہے، براسی بنا ہوا ہے اور بادشاہ کے دربار میں آ گیا. شادی میں 200 روپیہ بادشاہ کا پھل وہ جو تو بڑی کے پاس گیا تھا اور مجھے ٹائم نہیں دیا اور وہ میں بادشاہ نے کہا اس کو 100 روپیہ جو تھا اس کو دے دو. میں نے کہا ہم نے دے دیا لیکن یہ بتاؤ ہم نے تمہیں ایک پورا گٹو اور ہم نے پوری تمہیں زیورات کی دی ہے، ایک پوری سونے چاندی کی دی تو حالات کی دی ہے، اس کو تم نے ظالم لاکھ ماری اور 100 روپئے کے لیے آ گیا. اس براسی کا جواب سنو. اس نے کہا میں اس وقت اولیاء کے روپ میں تھا، اگر وہ میں مال قبول کرتا تو ولی بدنام ہوتا، اگر میں پیسے لیتا تو پھر ولی بدنام ہوتے. تو کہتا ہے کہ ولی کی دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ولایت کی لاج رکھنے کے لیے اتنے لاکھ قربان کر دیے اور میرے والدہ نے تو کیا دے دو. دیکھو ایک بہترین آدمی ہے اور وہ بھی لاج رکھتا ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے علم کی لاج رکھو. پھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ دیکھو خدا نوازتا کیسے. اپنے علم کی لاج رکھو پھر دیکھو خدا کیسے دکھاتا ہے. بابا عالم اور جاہل میں تو فرق ہونا چاہیے نا. کوئی زبان جاہل کی ہے کوئی عالم کی ہے، کوئی لینگویج ان کی ہے وہی ہماری ہے، کوئی لہجہ ان کا وہی ہمارا ہے، کوئی عبادت ان کی وہ ہماری ہے. بتاؤ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ ایک نبی کا وارث ہے اور ایک جہالت میں یہ فرعون شداد کا وارث ہے اور ہم لوگ برابر کی ٹکر لیتے. اس نے کہا تو میں کیوں نہ کہوں بھائی تجھ میں اس کے زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لاج رکھا کرو. اللہ کتنا نوازتے ہیں. میں لاج رکھنے پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. عجیب بات ہے اولیاء اور علماء کو چھوڑو جاہل بندہ بھی سمجھتا ہے جنید بغدادی کون ہے. ہر بندہ نام جانتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکاری اور شاہی پہلوان، سرکاری پہلوان تھے. ایک دن کشتی کا اعلان ہوا اور ایک بابے کمزور مریض کے ساتھ ان کی کشتی طے ہوئی. لوگوں نے بہت سمجھا بابا تو یہ تو یہ کر دے گا یہ جو جنید بغدادی سرکاری پہلوان ہے، شاہی پہلوان ہے، یا ہم بدام نہیں شاہی بدام کرتے ہیں ایک مسئلہ توڑ کے رکھ دے گا. اور سرکار نہیں تم اس پرانے جو کھاڑے میں ہم دیکھتے ہیں سارے حساب چکا دیں گے. کھاڑے میں گئے اور منظر سا بوڑھا ہے اور سب لوگ تعجب سے دیکھتے تھے. آج جنید کی توہین ہے اس سے کشتی کرنا، اس سے کشتی کرنا ہی توہین ہے. اور اگر اس نے لگا کے اس کو مار دیا تو جنید کے بولے کیا رہ جائے گا. خوشی شروع ہونے لگی. اب ذرا بات سمجھنا. اس پورے مریض آدمی نے جنید بغدادی کے کام کیا. بدلے کا جنید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، سید زادہ ہوں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں اور خود سے میری بات کر رہی ہے. میں تو لڑ نہیں سکتا، میں کس لیے آیا ہوں. اگر میں جیت گیا اور تو گر گیا مجھے شاہی اتنا انعام ملے گا کہ حضور کی اولاد کا گھر کا چولہا چل پڑا. میں اس لیے آیا. اتنی بات کہنے تھی جو نادی بغداد نورا کشتی تھوڑی دیر ہوئی اور ادھر پورا چھت کے سینے پر چڑھ پڑا
اور پورے بغداد میں جھٹکا پڑ گیا، جنید بغدادی ہار گیا، شکست ہو گئی. بتاؤ کتنی بڑی ذلت جنید بغدادی نے اٹھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی لاج رکھنے کے لیے. ہمارے شیخ رام برکات فرماتے ہیں جنید بغدادی سوئے اور رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تم نے ہماری لاج رکھی ہے، ہم تمہاری لاج رکھیں گے. جس طرح ذلت بغداد نے کی ہے اب پوری دنیا کی عزت کے تماشے کے لیے. آج جنید بغدادی کے نام کی دنیا میں شہرت ہے، لاکھ کی حضور کی ہوتا. ایک بات کہاں تک چلے گی. میں خیر کہہ رہا تھا ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی بات نعمت کون سی ہے؟ علم. بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو علم کی نعمت عطا فرمائے. علم کے بعد بہت بڑی نعمت ہے عزت. اللہ عزت عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ سے دعائیں مانگو اللہ عزت کے ساتھ دین کے کام لے. ذلت کے ساتھ نہیں، اللہ عزت کے ساتھ دین کے کام لے. ہم کمزور ہیں، ہم ذلتوں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسا جب چھوٹا کر کے دین کا کام چھوڑ دیں. اللہ کی عزت کے ساتھ ہم سب سے دین کا کام لیں. چوتھا بہت بڑی نعمت ہے صحت. اللہ بیماریوں سے بچائے جن کو خدا نے صحت عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں مولا کریم تو نے صحت عطا فرمائی ہے. ہم کمزور لوگ ہیں کہ ایسا بیماری کی وجہ سے آپ کے وقت انجاب ہو گئے. جناب نگر مرزیوں قادیانیوں کا اسپتال ہے اور کیسے کے لوگوں کا ایمان ڈول جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آپریشن کے لیے مرزیوں کا چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، غریب لوگ کا علاج کرا لیں گے. ایمان کا مسئلہ آدمی کو اللہ موت دے، آدمی موت قبول کر لے، لیکن کبھی بھی اس مسئلے پر کمپرومائز نہ کرے کہ بڑا جگہ پر جائے اور کسی کافر اور قادیانی کو ایمان سے علاج کروائیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. صحت بہت بڑی نعمت ہے. نمبر 5 دولت. یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم نے پیسے کو خیر فرمایا. ان طرح کا خیر من وصیت للوالدین، قرآن کا پیسے خیر فرمایا. انہو لحب الخیر لشدید، اللہ نے مال کو خیر فرمایا. یہ مال کو نہیں خام ہونے چاہیے. دولت اگر جائز طریقے سے آئے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھو آپ آرام کے ساتھ بیٹھے گے، پنکھے چل رہے ہیں، آرام ہے، سکون کے ساتھ بیٹھے ہو. یہ پیسے کے ساتھ نہیں ہے، بغیر پیسے کے. جی اس پہ اللہ کی شکر کرنا چاہیے. فائدہ ہوتا ہے تقوی ہو تو کام چل جاتا ہے. تقوی کا فائدہ بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے مال کو خیر فرمایا. ہاں جائز جگہ پر آئے اور جائز جگہ پر خرچ ہو، جائز طریقے پر آئے خدا کی نعمت ہے، ناجائز طریقے پر آئے تو خدا اللہ کو بہت بڑی عادت ہے. تو صحت اور دولت یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں اور میں آخری بات کرتا ہوں. ہدایت یہ خدا سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. اب دعا کرو اللہ ہم سب کو ضلالت اور برائی سے آمین. میں عنوان کیا سمجھا رہا تھا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ پڑھی میں تو یقین فرمائیں انشاءاللہ میں کسی مجلس میں مستقل خدمت میں گزارش پیش کروں گا. آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو مزہ کیسے آتا ہے؟ تلاوت کرے تو پھر مزہ لینا چاہیں تو مزہ کیسے آتا ہے؟ اور تلاوت کرے اور اپنے اوپر قرآن کا اثر ہو کہ کیسے اثر ہوتا ہے. آدمی کون سا مراقبہ کرے قرآن کرنے کے بعد بہتر اثر ہوتا ہے. تو اتنی بات ذہن میں رکھو. اللہ دعا ہے میں تو آیت پڑھتا ہوں اور خدمت میں خدا دعا جھوم جاتے ہیں. اللہ کی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا جملہ فرمایا ما یفعل اللہ بکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تم شکر بھی کرو اور میری بات مانتے بھی رہو، میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا. اللہ بتاؤ کیسا اشکانہ جملہ ہے اور بندہ اس میں جھوم جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا تو کما کر بھی لائے رات میں گلی بل بھی رکھے تو میں تجھے کیوں گالیاں دوں گا. ماں کہہ رہی تو میری خدمت بھی کرے تو میں تجھے کیوں ایسے کروں. اور 7 شاگرد سے کہتے تم مدرسے کا خیال بھی رکھے اور سبق یاد کرے اور ہماری خدمت کرے تو بیٹا ہم تجھے کیوں ایسے کہیں گے؟ مجھے تو تکلیف ہے تجھ سے، مجھے تو دکھ ہے. آپ بتاؤ اللہ کی ذات خدا کی ذات کی محبت تو بالکل عجیب محبت ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. دیکھو اگر تم مجھ پر ایمان بھی لاؤ اور میری تم شکر بھی ادا کرو تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی. وکان اللہ شاکرا علیما. آگے اللہ کی ذات نے اپنی صرف بیان فرما دی ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بیان فرمایا اور میں بھی ہماری تو عادت ہے وکان اللہ شاکرا. اس کا معنی شکر کرنا نہیں، اس کا معنی قدر دینے والا. اور ہم تو شکر کی قدر بھی کرتے ہیں اور ہم تمہاری حالت میں جانتے بھی ہیں. اللہ علیم بھی اللہ شاکر بھی ہے. خدا تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
احسان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے میں نعمت اور دے دوں گا, ناشکری کرو گے جو دیے میں وہ بھی تم سے چھین لوں گا. نعمت چھن جانے سے بچو. جب نعمت ہوتی ہے بندے کو احساس نہیں ہوتا, جب نعمت چھن جاتی ہے پھر بندہ ہوتا ہے اور بندہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے موٹی موٹی نعمتیں گنوائی ہیں. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس کے بعد علم, اس کے بعد عزت, اس کے بعد صحت, صحت کے بعد دولت, اور دولت کے بعد ہدایت. میں نے 6 نعمتیں آپ کی خدمت میں ایسی ہیں کہ نعمتوں کا مراقبہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے پورے میں دیا, اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال یہ مبارک تھا, دعا کرے اللہم لک الحمد للہ تقول وخیر مما نقول. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جیسے تو نے فرمایا. اللہ اس سے بہتر میں تو نہیں ادا کر سکتا. اللہم لک الحمد للہ تقول وخیر مما نقول. اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں, خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ کی قسم اللہ بہت دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں. اور نعمت کو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نعمت کو چھینتے بھی نہیں ہے, اور بندے کو جینے کا مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. جب پتا سمجھے یہ ایمان خدا نے دیا ہے, علم خدا نے دیا ہے, دولت خدا نے دی ہے, عزت خدا نے دی ہے, صحت خدا نے دی ہے, ہدایت خدا نے دی ہے. بتاؤ تکبر کرے گا؟ سوچتے نہیں. اللہ تکبر کرے گا؟ بندہ تکبر کرے گا. تکبر کیوں کرتا ہے؟ میرا علم ہے. پھر ہم قانون کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا علم, یہ میں نے سب سے دولت کمائی ہے, وہ بےمان مرتد مردود ہو گیا نا. اللہ نے دیا, خدا نے دیا. آدمی اللہ اللہ کہتا رہے تو بندے کے دل کبر نہیں آتا, تواضع آتی ہے, اکڑتا نہیں ہے, عاجزی آتی ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرمائے. اللہ ہمیں سب نے ان کو بر قدر کی توفیق کے ساتھ فرمائے. ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اس آیت کے واقعے میں اللہ بندے کو عذاب دینے کو خوش نہیں ہوتے. اپنے ہاتھ سے بنایا گھر ایک بچہ نہیں گراتا, اپنے ہاتھ سے بنائی مخلوق اللہ کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ بتاؤ. جس کو اللہ دست قدرت سے بنایا اور جہنم میں بھیج دے, خدا خوش تھوڑے ہوتا ہے ہمیں جہنم میں ڈالنے پر. یہ تو ہم کرتوت اتنے کرتے ہیں تو پھر جہنم کے علاوہ ہمارا ٹھکانا بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا درود پاک پڑھیں.